اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز ہے؟ فرمایا اگر بے پردہ عورتیں قبروں پہ جائیں تو یہ نہ پوچھو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ پوچھو اگر بے پردہ جائیں گی تو لعنتیں کتنی برسیں گی۔ مجھ سے یہ والا سوال پوچھو کہ لعنتیں کتنی برسیں گی، یہ بتا رہا ہوں۔ ایسی سوچ نہ رکھے، مزارات پر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نہ جایا کریں۔ ہاں، بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی، جب حج کرے گی سرکار کے دربار میں حاضری دینا اب تو قریب بواجب وہاں جائے، اور کہیں جنت البقیع میں بھی نہیں، صرف بارگاہ رسالت میں حاضری۔ تو کسی بھی عیسائی بہن کو مزارات پر نہیں جانا ہے، اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے۔ غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ عیسائی بھائیوں کو بھی میری بات ماننی چاہیے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی۔ مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ Wake up to reality. عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت کو قبرستان لے کے جانا چاہیے، عورت کا قبلہ درست رکھنے کے لیے قبرستان لے کے جایا کریں۔ عورت کے قبرستان جانے کی ممانعت کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا اور انہوں نے غلو کیا، انہوں نے کہا کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، مزارات پہ نہ جائے۔ مزارات پہ تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، قبرستان عورت جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی الاسلام نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ جانا ہے۔ اچھا، امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، زوار القبور کے الفاظ ہیں۔ پھر امام ترمذی نے 7 کامنٹس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان عورتوں کی مذمت ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں، کبھی کبھار والوں کی نہیں، یا یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اس سے بھی بڑھ کر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی الاسلام بستر پہ نہیں تھے، میں اٹھی اور نبی الاسلام کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ وہ قبرستان پیچھے پہنچ گئی اور وہ کہتی ہے میں نے نبی الاسلام کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ وہ کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، میں بھاگتی ہوئی واپس آئی، اپنے بستر پہ لیٹ گئی تاکہ حضور کو نہ پتا چلے کہ میں پیچھے جاسوسی کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا سانس تو بھولا ہوا تھا، نبی الاسلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم میرے پیچھے آئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی گمان کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں قبرستان گیا تھا، کیونکہ جب میں رات کو سویا بستر پہ لیٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بقیع غرقد قبرستان جائیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جی، حضور دعا کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام جنازہ پڑھا کے نکلے، آپ نے فرمایا قبرستان پہ آپ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا، حضور کو بتایا بھی نہیں، بعد میں پتہ چلا، آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، میں بھی جنازہ پڑھوں گا۔ مسجد میں صفائی کرنے والی حبشیہ عورت کی اتنی عزت کی آپ نے۔ جنازہ پڑھ کے واپس آئے، قبر پہ جنازہ پڑھا، کہا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے نور سے بھر دیا۔ تو نبی الاسلام کی دعا کا تو یہ فائدہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کی طرف واپس ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو یہ موقع تھا، حضور کہتے ہیں قبرستان تو عورت جا نہیں سکتی، آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی۔ مسلم شریف میں یہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مزے کی بات بتاؤں، میں بقیع غرقد قبرستان میں نا یہ دعا لکھی ہوئی ہے، نیچے مسلم شریف کا ریفرنس لکھا ہوا ہے، تو وہاں وہ جو شرطے پھر رہے ہوتے ہیں نا ان کے، وہ اردو بھی بول لیتے ہیں، وہ عورتوں کو اندر قبرستان نہیں جانے دیتے، آپ کو پتہ ہے صرف مر جاتے ہیں، عورتیں بیچاری باہر رہتی ہیں۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ کہا، میں نے کہا یار یہ مسلم شریف کی تم نے حدیث لکھی ہوئی ہے، نیچے دعائیں لکھی ہیں، یہ تو دعا ہی اما عائشہ نے سکھائی ہے، اور اما عائشہ کو حضور نے کہا تھا جب تو قبرستان جا تو یہ مانگنا، تم لوگوں نے عورتوں کے اوپر کیوں بندی لگائی ہوئی ہے؟ اس میں تفنن کے طور پہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی اور جو سعودیہ کے وہابی ہیں ان کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ ہاں، پاکستان کے اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں کے اہل حدیث کی خوبی ہے
آپ جب ان کو حدیث بتاتے ہیں نا وہ پھر کسی عالم کو نہیں دیکھتے. تو عورتوں کو قبرستان لے کے جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. موت کی یاد، آخرت کی یاد عورتوں کو بھی تو چاہیے. بلکہ میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے ان خامدوں کو جو اپنی عورتوں کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے تنگ ہیں ریکویسٹ کروں گا انہیں ہفتے میں ایک دفعہ نا قبرستان ان کے رشتہ داروں کی قبروں پہ لے کے جایا کریں اور انہیں بتائیں یہ اصل ٹھکانہ ہے. اور عورتیں بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں. میں تو اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں، اس کی دادی کی قبر کے اوپر لے کے جاتا ہوں، رشتہ دار نانی کی قبر پہ لے کے جاتا ہوں اور قبرستان سے گزارتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو. عورت کو بھی قبرستان لے کے جانا چاہیے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے عورت جب قبرستان جاتی ہے تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اللہ معافی دے. البتہ عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے، وہ نبی الاسلام نے منع کیا، اس میں صبر کم ہوتا ہے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی مبارک زندگی میں 56 ہجری میں سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو اما عائشہ نے کہا کہ سعد کی میت لا کے سامنے رکھو، میں جنازہ پڑھوں گی. تو مسجد میں جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے، عورت کا جنازہ پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن پھر مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا. سعودیہ میں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں، وہاں مرد و عورت دونوں جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو